السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج یہ ہمارا 62واں درس ہے، جس میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی 74ویں آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ 74ویں آیت تھی، جس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا تو وہ ہے، کالحجارہ پتھروں کی مانند، او یا اشد ان سے بھی زیادہ، قسوہ سخت، وَإِنَّ اور تحقیق، من الحجارتی کچھ پتھر، لما البتہ وہ ہیں کہ یتفجر پھوٹتی ہیں، منہ ان سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بلا شبہ، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یشقق پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ ان سے، ماء پانی، وَإِنَّ اور تحقیق، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یہبط گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ اور انہیں اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب آئیے ہم اس کے ترجمہ اور تفسیر پر غور کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ایک ایک لفظ پر آپ لوگ غور فرمائیے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ اس قدر زبردست معجزے اور نشانۂ قدرت دیکھ کر بھی بہت جلد
تمہارے دل سخت پتھر جیسے بن گئے۔ اوپر جو آیت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے کہ پتھر سے پانی نکلتا ہے، یہ معجزہ بھی گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لکڑی سے ضرب کرو، مارو، اپنی لکڑی سے مارو، تو آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وہ معجزے بھی آپ کے سامنے تھے، اور پھر سمندر سے راستہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پار لگایا تھا۔ کہ تمام واقعات اور معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل مزید سخت ہو گئے۔ یہ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے، تمہارے دل پتھر جیسے بن گئے، اسی لیے ایمان والوں کو اس طرح سختی سے روکا گیا اور کہا گیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ اس آیت میں سماعت فرمائیے کہ یعنی کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ جب ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور خدا کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں کے اکثر فاسق ہیں۔ جو اوپر جو بات بیان کی گئی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی کہ تمام احکامات ان کے سامنے آ جانے کے بعد، توریت آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں کے دلوں میں سختی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں اور سختی پیدا ہوتی چلی گئی اور انہوں نے نافرمانیاں کرتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس مقتول کے بھتیجے نے بھی اپنے چچا کے دوبارہ مرنے کے بعد اس کی تکذیب کی، یعنی کہ جو گزشتہ آیت میں جو بات آئی تھی کہ جب گائے کو ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کو لے کر یا اس کے دم کو لے کر یا اس کی زبان کو لے کر اس کے جو بھی اعضاء کو لے کر جب اسے مردے پر ڈالا گیا تو مردہ جب زندہ ہو گیا، مقتول جب زندہ ہو گیا، زندہ ہو کر اس نے اپنے بھتیجے کی نشاندہی کی کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اور پھر جب وہ دوبارہ مر گیا تو اس نے کیا کیا، اس بات کو ماننے کے بجائے اس نے اس کی تکذیب کی، اسے جھٹلایا اور کہا کہ اس نے جھوٹ کہا۔ اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ایسے ہی ان لوگوں کے حالات جو رہے سامنے، اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے گو وہ بہنے کے قابل نہ ہو، بعض پتھر خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل کسی وعظ و نصیحت سے، کسی پند و معزت سے نرم ہی نہیں ہوتے۔ یعنی کہ اتنے واقعات گزر گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے احکام کو اللہ تعالیٰ کے ان کے سامنے رکھا، اور مختلف واقعات کے گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں ادراک اور سمجھ ہے، اور جگہ ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ یعنی ساتوں آسمانوں اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی کہ ہم اس بات سے واقف نہیں ہے، ہم کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآنی احکام کے ذریعے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ کائنات کی ہر چیز، مختلف احادیث میں یہ بات آئی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کیونکہ ہم کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔
لیکن جب یہ بات قرآن میں آ گئی اور جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دی تو ہمارا ایمان و ایقان اتنا ہے جتنا کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہم اسی طرح ہے ان آیات پر اور سرکار دو علیہ وسلم پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اس قدر ایمان اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور سرکار دو علیہ وسلم کے احادیث پر ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و بردباری والا اور بخشش و عفو والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو صفت جس چیز میں چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس کا فرمان ہے انا عرضنا الامانت، یعنی ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ یہ جس طرح قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں پر قرآن مجید کو پیش کیا تھا، وہ قرآن مجید کے آگے کی آیتوں میں آئیں گی کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ان پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ اوپر آیت گزر چکی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور جگہ ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرمایا يَتَفَيَّعُ ظِلَالُهُ، اور فرمایا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، زمین و آسمان نے کہا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ اور جگہ ہے کہ پہاڑ بھی قرآن سے متاثر ہو کر ڈر کے مارے پھٹ پھٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے آیات میں یہ تمام تفصیلات آگے ہیں۔ اور جگہ فرمائے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یعنی گنہگار لوگ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم سے اس اللہ نے بات کرائی جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کو لگام لگا دے گا، زبان پر تالے پڑ جائیں گے، اور ہمارے جسم کا ایک ایک عضو وہاں پر بولنے لگے گا کہ اس نے فلاں وقت یہ کیا تھا، اس نے فلاں وقت یہ کیا تھا۔ جسم کے تمام اعضاء ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، چاہے وہ نیک اعمال ہو چاہے وہ بد اعمال ہو۔ تو جب یہ معاملہ جب پیش آئے گا تو جب ہم خود اس جسم کو جو ہم سنوارتے ہیں اور اس جسم کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم وہ کر گزرتے ہیں جو ہم کو بہتر نظر آتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا غلط ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، ہم اس عمل کو کر گزرتے ہیں۔ لیکن اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس عمل کو ہم کر گزر رہے ہیں اس جسم کی تسکین کے لیے، اس جسم کی تشفی کے لیے ہم جو کر رہے ہیں، کل یہی جسم کے اعضاء ہماری مخالفت میں گواہ دینے والے ہیں۔ اس بات کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی قسم کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید سے اور احادیث سے حاصل ہوتی ہے، جس کو جب ہم سمجھیں گے تو ہم غور و فکر کریں گے تو ہم کو بھی زندگی کی راہیں صحیح اور غلط محسوس ہوں گی کہ کس راستے پر چلنا ہمارے لیے بہتر ہے، کس راستے پر چلنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ احکام ہمیں اس طرح تفاسیر میں ملتی ہیں۔ تو یہاں پر وہی بات بتلائی گئی کہ جب ہم سے جب گواہی دیں گے یہ اعضاء ہمارے خلاف جب گواہی دیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا اور تم آج ہمارے لیے گواہی دے رہے ہو، اور یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ تو جب یہ اعضاء خود یہ بات کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں ایک گویائی پیدا کی جس کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی
اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب منبر بنایا گیا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یعنی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، اس مسجد کو بالکل ایک ڈھالیا بنایا گیا تھا چھپر سے، اور وہاں پر ایک تنا تھا جہاں پر آپ ٹیک لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب منبر بنا دیا گیا تو وہ تنے کو کاٹ کر ہٹا دیا گیا تو وہ تنا رونے لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے اسے دوری ہو رہی ہے۔ تو اس کا رونا نہ صرف سرکار دو علیہ وسلم نے سنا بلکہ صحابہ کرام نے بھی سنا۔ احادیث میں یہ بات آتی ہے۔ اور ایک روایت سماعت فرمائیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکے کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ تمام جو تفصیل جو پیش کی جا رہی ہے وہ اس واسطے کہ کسی قسم کا خدشہ ذہنوں میں نہ ابھرے کہ پتھر کس طرح پانی بہتا ہے۔ جو آیت میں اوپر جو ہم جو ابھی جو پڑھے ہیں کہ پانی پتھر سے پانی بہتا ہے، پانی نگلتا ہے، پانی میں پتھر سے نرمی پیدا ہوتی ہے، اور تمہارے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو چاہے صفات جس چیز میں پیدا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اوپر تنے کی بات سامنے آئی، اور پھر پتھر کی بات سامنے آئی، پھر ہمارے عضو کی بات سامنے آئی، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کے بارے میں کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا، یعنی کہ ایمان کی حالت میں اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے جو حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا، یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن دے گا، یعنی حجر اسود بھی گواہی دے گا۔ اور اس طرح کی بہت سی آیتیں و حدیثیں ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک و حس اور یہ تمام حقیقت پر معمول ہیں، نہ کہ مجاز پر۔ آئیے آیت میں لفظ او جو ہے اس کی بابت قرطبی اور رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو خواہ پتھر جیسے سخت سمجھ لو، خواہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وجہ یہ بھی مطلب بیان کی ہے کہ یہ ابہام کے لیے ہے، گویا مخاطب کے سامنے باوجود ایک بات کا پختہ علم ہونے کے دو چیزیں بطور ابہام پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بعض دل پتھر جیسے اور بعض اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، یا او کہ یہاں پر معنی میں بل یعنی بلکہ کہ ہے، جیسے خشیت اللہ او اشد خشیہ میں، اور ارسلناہ الی میۃ الف او یزیدون میں، اور فکانہ قاب قوسین او ادنی میں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر جیسے ہیں یا سختی میں تمہارے نزدیک اس سے بھی زیادہ۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے انا و ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، یعنی ہم یا تم صاف ہدایت یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ہدایت پر ہونا اور کفار کا گمراہی پر ہونا یقینی چیز ہے، لیکن مخاطب کے ابہام کے لیے اس کے سامنے کلام مبہم بولا گیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل ان دو سے خارج نہیں، یا تو وہ پتھر جیسے ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی بعض ایسے اور بعض ایسے۔ اس قول کے مطابق یہ قول بھی ہے کمثل الذی استوقد نارا، پھر فرمایا او کصیب، اور فرمان ہے کسراب، پھر فرمایا او کظلمات۔ مطلب یہی ہے کہ بعض ایسے اور بعض ایسے، واللہ اعلم بالصواب۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، ایسے کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل خدا سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مرفوع روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور سخاوت کی دلیل ہیں۔ بس 4 باتیں یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہیں۔ کیا؟ پہلی چیز یہ کہ خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی بتلائی جا رہی ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا 4 چیزیں بتلائی جا رہی ہے؟ وہ یہ کہ خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو کا نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، لالچی بن جانا۔ یہ 4 صفات ایسے ہیں جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب یہ 4 چیزیں کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ اس کے دل پر نیکیوں کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، اس کے دل پر دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے دل برائیوں کی طرف رغبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ اس کے دل سے خوف خدا جاتا ہے۔ جس کے دل سے خوف خدا جاتا ہے وہی اس خوف سے عاری ہو جاتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ جس کا دل خوف خدا سے لبریز ہوتا ہے، جو خوف خدا سے ڈرتا ہے، تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر روتے ہیں، اللہ کے حضور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتے ہیں اللہ کے حضور۔ اور یہی صفات وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے کو کرتے ہیں، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو بندے اللہ کے حضور اٹھ کر روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو بھی ہمارے دلوں میں وہ حقیقی خوف خدا پیدا کر دے جس سے کہ ہمارے دل تیری طرف جھک جائیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، ہمارے دلوں کو سختی سے بچا لے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے۔ اے باری تعالیٰ اللہم انی اسألوکا ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبة نصوحا و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و رحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار۔ اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علم القرآن، اللهم ربي زدني علم الفقه، اللهم ربي زدني علم الحق، اللهم الحقني اللهم ورفقني بالصالحين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔